السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے پاکستانیوں؟ امید ہے آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ مغرب کا وقت ہے، تھوڑی دیر پہلے ہماری کلاسز اینڈ ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا راؤنڈ بھی لگا لیتا ہوں، کیونکہ عصر کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں ہم کہ تھوڑا سا باہر وزٹ وغیرہ کریں۔ تو آج کلاس میں نا ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی میرے اور میری جو ٹیچرز تھی، پروفیسر صاحبہ تھی، ان کے درمیان۔ بات کچھ اس طرح سے چلی کہ وہ کلاس میں آئی تو میں نے ان سے ڈسکشن وغیرہ شروع کی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی انگلش اچھی ہے، مطلب انہیں لگا کہ ہماری انگلش بہتر ہے اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھی ہو۔ تو یہاں سے بات چلی کہ آپ کے ملک کی جو سیکنڈ لینگویج ہے وہ انگلش ہے۔ تو پھر بات چلتے چلتے پھر کچھ یوں ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنی زبان کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا کلچر افیکٹ ہوتا ہے، اس سے سب سے پہلے آپ اپنے کلچر سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بات مجھے ایک دم سے کلک کیا میرے مائنڈ میں، اور میں ایک دم سے میں نے اسلامی یونیورسٹی کو سوچا اپنے ذہن میں، اور میں نے بڑا فرق محسوس کیا وہاں پہ کہ جو ہمارے وہاں پہ اسپیشلی اردو لینگویج کے جو ہمارے اردو زبان کے ماہرین تھے، ان کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے، تو یقیناً اس محفل سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سے جب آپ کسی انگلش مین کے ساتھ بیٹھیں گے، یقیناً زبان ہے اس کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنی زبان چھوڑ کے دوسروں کی زبان کو اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے کلچر کو بھی یقیناً نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ ریسرچ جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں بہتر ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ کسی دوسری زبان کو آپ سیکھیں گے اور وہ 100% آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ اسی کو سمجھنے میں آپ کا وقت لگ جائے گا، تو آپ ریسرچ کیسے کریں گے؟ تو یہ بھی ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا ان کا کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان میں عبور ہونا چاہیے، اور پھر یقیناً آپ کو چیزیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارے ملک کا نظام کچھ اس طرح سے بنے۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے ہاں جب وہ کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ نا صرف اس ایک انگلش کے پیپر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انگلش یعنی لینگویج کو آپ کسی کی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے آپ خالی اس کے زبان نہ آنے کو جواز بنا کر اگر آپ اس کی خدمات آپ حاصل نہیں کرتے تو یہ یقیناً آپ جو ہے نا مطلب یہ ملک کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جو کمال ذہنیت رکھتے ہیں، بڑے لائق فائق ہوتے ہیں، لیکن جب ایک زبان ہی ہے وہ ان کو نہیں آتی تو اس کی وجہ سے پھر وہ اپنے ملک کی خدمات اس طرح سے وہ خدمت نہیں کر سکتے جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے۔ تو یقیناً یہ لینگویج کا یہ اس کو بالکل اتنی حیثیت نہیں دینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں، اس کو فروغ دیں، اپنے لباس کو فروغ دیں، اپنے طور طریقوں کو جو ہے وہ مثبت انداز میں آگے بڑھائیں۔ اسی میں قوموں کی کامیابی ہوتی ہے، اور یقیناً وہی قومیں پھر اپنا نام روشن کرتی ہیں۔ اس کی زندہ مثال ابھی ہم جس ملک میں موجود ہیں، یہ لوگ ہمارے بالکل اس طرح سے ہیں کہ یہ اپنی زبان کو فرسٹ جو ہے نا وہ بالکل پرائیورٹی پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ضرورت پڑے ان کو اپنے بزنس کے لیے تو اس کے لیے پھر یہ جو ہے نا وہ انگلش جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی، اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ بھی اردو کو فروغ دیں گے۔ پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہماری زبان جو ہے وہ بڑی ادب والی ہے، اس میں رسپیکٹ بہت زیادہ ہے اور بڑی فصیح زبان ہے۔ تو یوں ہی پھر ہماری باتیں چلتی رہی۔ بہرحال جو نقطہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی اپنی زبان اور اس کو جو ہے نا وہ اس کے فروغ کا حصہ بنائیں، اور ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائیں، اور اس میں اپنے ملک کے لیے اپنی زبان کے ساتھ اپنے ملک کو کسی بھی جگہ پریزنٹ کرنے کی اور اس کی کامیابی کا باعث بنانے میں
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔